اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ سواری پر سوار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بتایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے کے بل لوگ کیسے چل رہے ہوں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں قدموں پہ چلایا ہے وہی اللہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تو لہٰذا آپ اس شخص کی کیفیت کے بارے میں سوچیں جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہوگا اور اپنی قبر سے لے کے میدان محشر تک جائے گا، اور یہ منہ کے بل چل کر جانا بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، حالانکہ باقی حساب کتاب ہونا باقی ہے۔ تو یہ ناکامی تو اس شخص کی یہاں سے ہی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے اس دن سے گزارے، آمین۔ لیکن کیا کرنا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو جب لوگ میدان محشر میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے قیامت قائم کرنے کے بعد، تو اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں قرآن میں فرمایا ہے کہ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ تو سوچیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت ترین دن ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا اللہ کے حکم سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو وہ ایک نبی کی قبر سے غالباً گزرے، مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا کہ گزرے، اور وہ کچھ بات پوچھنا چاہتے تھے، اور یقین شاید وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور وہ جوانی میں گئے تھے۔ تو جب اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو قبر سے زندہ اٹھائیے، تو پھر وہ جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام قبر سے باہر آئے تو ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی مکمل طور پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ تو بالکل جوانی میں اس دنیا سے گئے تھے، آپ کی داڑھی کیوں سفید ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے آواز آئی میرے قبر پھٹنے کی تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا، میں نے سوچا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک نبی ہو کے اللہ تعالیٰ کے وہ کیا کہتے ہیں معصوم نبی جو گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود قیامت کا اتنا سخت ان پہ اثر ہوا کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ وائٹ ہو گئی اور وہ بڑھاپے کی طرف آ گئے۔ تو سوچیں کہ ہم گناہگار ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور قیامت کی گھڑیوں سے اگر نبی اتنا ڈرتے ہیں تو سوچیں کہ ہم کہاں آج کھڑے ہیں۔ کیا ہماری سوچ یہ ہے کہ قیامت، ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ مسلمان کا تب تک ایمان ہی نہیں کہ جب تک وہ قیامت آنے پر ایمان نہ رکھے، تو ہم مانتے تو ہیں لیکن کیا ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ کل جب اس کی سختیاں ہوں گی قائم، ہولناکیاں قائم ہوں گی، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم کس طرح اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور محشر میدان میں کیسے پہنچائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو سوچیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت ترین دن ہے۔ اگر ہم اس دن کی تیاری نہیں کریں گے جس پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ دن لازماً قائم ہونا ہی ہونا ہے، تو جب سب انسان وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کا یقین انسان کر لیں گے، خاص طور پر وہ انسان جنہوں نے اس دنیا میں قرآن میں قیامت کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا یا احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا کہ قیامت کیا ہے۔ ان کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ نقشہ ضرور ہوگا کہ اچھا اس کے بارے میں تو ہم نے دنیا میں قرآن و حدیث میں پڑھا تھا جو واقعی ہی سچ ہے، لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں کبھی قرآن و حدیث سنی ہی نہیں، کھولی ہی نہیں، تو انہوں نے پھر کیا تیاری کرنی ہے؟ اس لیے قیامت کی
हौलनाकियों को पढ़िए और समझिए और अल्लाह से डर जाइए। अल्लाह ताला हमें क़यामत की हौलनाकियों से बचाए, आमीन। अब देखें, एक बंदे ने तैयारी ही नहीं की तो उसे पेपर करने के लिए बैठा दिया जाए तो वो क्या लिखेगा पेपर में। अब देखिए, एक बच्चा पूरा साल मैट्रिक की तैयारी करता है और पेपर्स देने जाता है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसको पता ही नहीं था, जिससे कुछ पढ़ा ही नहीं, अगर पेपर वो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो पेपर हल करने के लिए बैठा दिया जाए तो जिसने पूरा साल तैयारी की उसका पेपर अच्छा होगा या जिसने किताब खोली तक नहीं, जिसको पता ही नहीं था, जिसने कुछ तैयारी नहीं की, उसका पेपर अच्छा होगा। तो यही हाल है, यही हिसाब किताब क़यामत का दिन होगा। एक बंदा सारी उम्र अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहरामात को फॉलो करता है और तौबा करता रहता है गाहे बगाहे अपने गुनाहों से, और एक बंदा देखें सारी उम्र शैतान के पीछे लग कर ज़िंदगी गुजार देता है। तो क्या क़यामत के दिन ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, ज़्यादा जन्नत में जाने का चांस उसका है जिसने वो तैयारी की है, लेकिन गारंटी जन्नत में जाने की दोनों की ही हम नहीं दे सकते क्योंकि ये अल्लाह जानता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि उस दिन अल्लाह की रहमत और फजल के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। और देखें, अल्लाह की रहमत भी तो उन्हीं पर होगी जो दुनिया में अल्लाह को मानते होंगे, अल्लाह को पहचानते होंगे, अल्लाह की रहमत पर उन्हें यकीन होगा, उम्मीद होगी और फिर साथ खौफ होगा इन घड़ियों का। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अबदी ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला उधर अपना हम पे ख़ास फजल और रहमत करे और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।